السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرقات کے پہلے درس میں ہم نے منطق کتاب کا نام مرقات اس کی وضاحت کی تھی، اور اس طرح منطق کے لفظ لغوی معنی اور اس طرح اصطلاحی معنی کی وضاحت کی تھی۔ اس طرح موضوع علم منطق پر ہم نے بات کی تھی کہ موضوع علم منطق معقولات ثانیہ ہے، اور اس طرح معرف اور حجت ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی کہ معرف کسے کہتے ہیں۔ معرف وہ معلوم تصورات ہے جو آپ کو نامعلوم تصور بتائیں۔ جیسے آپ کو حیوان کا تصور، حیوان آپ کو معلوم ہے، یہ ایک معلوم تصور ہے۔ اس طرح آپ کو ایک تصور ناطق کا بھی معلوم ہے۔ جب یہ دونوں معلوم تصورات جمع ہو گئے تو ہمیں ان سے ایک نامعلوم تصور جو کہ انسان تھا وہ ہمیں اخذ ہوا۔ اس طرح حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت وہ معلوم تصدیقات ہیں جو آپ کو نامعلوم تصدیق کی طرف تصدیق بتائیں۔ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے آپ کو یہ تصدیق معلوم ہے کہ العالم متغیر، کہ عالم جو ہے اس میں تغیر ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک معلوم تصدیق تو یہ ہے۔ اس طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، کہ ہر وہ چیز جس میں تغیر ہو سکتی ہے وہ حادث ہے۔ ان دو معلوم تصدیقات کو معلوم تصدیق ہے، یہ بھی معلوم تصدیق ہے۔ ان دو معلوم تصدیقات کو جمع کرنے سے ہمیں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ ہے کہ العالم حادث۔ یہ نامعلوم تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی۔ آپ کو معلوم تھا کہ عالم متغیر ہے، اس طرح آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہر متغیر چیز جو ہے وہ حادث ہے، بس اس سے جو نتیجہ نکلا وہ العالم حادث۔ تو بس اس تصدیقات کو حجت کہتے ہیں، اور ان تصورات کو معرف کہتے ہیں، اور یہ دونوں حجت ہیں۔ یہ علم منطق کے موضوع کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ علم منطق آج کے درس میں ہم علم منطق کا غرض پڑھیں گے۔ اس طرح ہم مناطق کا یعنی علم منطق کی تدوین کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے معلمین کا تھوڑا وضاحت کریں گے، اور علم منطق کی اہمیت اور اس کے فوائد پر مختصر سی بات کریں گے۔ علم منطق کا غرض یہ ہے کہ آپ کو فکری خطاؤں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکو۔ علم منطق کا غرض صیانۃ الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، یا بالفاظ دیگر نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچانا، یہ علم منطق کا غرض ہے۔ علم منطق کی تدوین کس طرح ہوئی ہے؟ تدوین علم منطق منطق ایک فطری علم ہے۔ کسی مقصد پر دلیل اور برہان پیش کرنا، اس طرح قیاس کر کے نتیجہ نکالنا، افکار ذہنیہ کو خطا سے بچانا، اسی کا نام منطق ہے۔ معمولی سمجھ کا آدمی بھی اسی کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا جب سے انسان ہے تب سے علم منطق ہے، کیونکہ ذہن کو غلطی سے بچانا، قیاس کر کے نتیجہ نکالنا، دلیل و برہان پیش کرنا، یہ ایک عام آدمی کی سمجھ کی بھی باتیں ہیں۔ تو جب سے انسان ہے تب سے علم منطق بھی ہے، لیکن اس علم کا باضابطہ اظہار سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ باضابطہ اظہار سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔
مخالفین کو عاجز اور ساکت کرنے کے لیے بطور معجزہ اس کا استعمال کیا گیا۔ پھر اس کو یونانیوں نے اپنایا۔ یونان کے رئیس حکیم ارسطو نے اسکندر رومی کے اشارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 332 سال قبل منطق کو کامل طور پر مدون کیا۔ اس لیے یونانیوں میں سے معلم اول جو ہیں، معلم اول ارسطو ہے، ارسطاطالیس جسے ہم کہتے ہیں، یہ 384 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوئے اور 446 قبل مسیح میں وفات ہوئے۔ یہ معلم اول ہیں۔ پھر یہ پہلی تدوین ہوئی، اور لیکن یہ منطق کی یہ تدوین جو تھی یہ یونانی زبان میں تھی۔ پھر اس کے بعد منطق کا معلم ثانی جو ہے ابو نصر فارابی ہے۔ ابو نصر فارابی یہ 339 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ بمطابق 950 عیسوی۔ معلم ثالث علم منطق کا ابو علی سینا ہے۔ ابو علی سینا یہ علم منطق کا معلم ثالث ہے، اور اس کا پورا نام شیخ ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے، اور 980 عیسوی میں اگست کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے، جو 370 ہجری کے مطابق بنتا ہے، اور اس طرح وفات ان کی 427 ہجری مطابق 1037 عیسوی کے میں ہوئی ہے۔ وہ منطق ابو علی سینا نے منطق کو انتہائی بسط و تفصیل کے ساتھ تیسری دفعہ مدون کیا، اور اسی طرح یہ معلم ثالث اور شیخ المنطق کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللفظ الکتاب جو مطلق طور پر بولا جائے تو اس سے کتاب اللہ مراد ہوگی، البتہ نحو میں الکتاب سے امام سیبویہ کی تصنیف کردہ کتاب الکتاب مراد ہے، اور منطق میں ابو علی سینا کی کتاب الشفاء مراد ہے۔ ابو علی سینا منطق میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ منطق کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ منطق جملہ علوم کے ادراک اور تحصیل میں معین و مددگار ہیں۔ جو شخص اس کو نہیں جانتا وہی اس کو چھوڑتا ہے اور اس کی منفعت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ تدوین کے متعلق مختصر سی وہ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے معلم اول، معلم ثانی اور معلم ثالث کی شکل میں رکھ دی۔ اس طرح منطق کی اہمیت کیا ہے؟ منطق کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر میں اس کی اہمیت پر علماء کے اقوال نقل کر دوں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن مشہور 2-3 میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من لم يعرف المنطق فلا ثقة له فی العلوم، کہ جو منطق کو نہیں جانتا وہ علوم میں قابل وثوق نہیں، یعنی اس کو علوم میں وثوق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح شیخ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ المنطق نعم العون على ادراک العلوم کلہا،
کہ منطق جو ہے جملہ علوم جتنے بھی علوم ہیں کہ ان کے ادراک و تحصیل میں معین و مددگار ہے۔ لیکن میں واضح کرتا چلوں کہ علم منطق اگرچہ مقصود علم میں سے نہیں، علوم عالیہ میں سے ہے، لیکن تعقل، ذہنی ورزش، اس طرح تشہیر اذہان مبتدی طالبوں کے لیے، اس طرح کاملین کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ علم منطق کے بغیر قرآن کریم، سنت نبوی اور اسلام کی حکیمانہ تشریح سمجھنے سے ہم قاصر رہیں گے۔ اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب، امام رضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ کتاب، حضرت امام مجدد الافسانی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتب اور دیگر کتب سلف سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے منطق کی تحصیل بقدر ضرورت انتہائی ضروری ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم تو صحیح بخاری کے مطالعے میں جیسے اجر سمجھتے ہیں، میر زاہد اور امور عامہ جو کہ علم منطق کی کتب ہیں کے مطالعے میں بھی ویسا ہی اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ علم منطق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ وہ تدوینی شکل میں نہیں تھا، لیکن جب قرآن کریم میں دیکھا جائے، حدیث میں دیکھا جائے تو منطقی انداز سے بہت استدلالات ہوئے ہیں۔ مثلا آیت میں آتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ۔ اس آیت میں ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اس میں ما انزل اللہ علی بشر من شیء سالبہ کلیہ ہے، اور من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ موجبہ جزیہ ہے، جو کہ ایک دوسرے کے نقیض واقعی میں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی ایک اور آیت لو کان من فی الارض، حدیث کی وضاحت کر دوں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس میں کل بدعۃ ضلالہ صغریٰ وکل ضلالۃ فی النار کبریٰ، نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جتنے بھی آیات اور حدیث ہے، یہ سب منطقی انداز میں اور منطقی دلائل پر مبنی ہے، لہٰذا علم منطق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو بے فائدہ سمجھنا یہ عبث ہے۔ اس طرح علم منطق کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی علم کسی بھی زبان و قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کا سیکھنا مباح بلکہ بعض اوقات ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ شارح میزان المنطق فرماتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ بات ثابت اور تسلیم شدہ ہے کہ آیات قرآنیہ اور آثار نبویہ سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب احیاء العلوم فرماتے ہیں کہ منطق میں دلائل و برہان، تعریفات و حدود کی شرائط و اسباب اور دلیل سے بحث ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی معرفت واجب علی الکفایہ ہے۔ اور خاتم المفسرین سے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ منطق کی مثال تلوار و بندوق کی ہے۔ اگر تلوار و بندوق خریدنے کا مقصد قتل ناحق اور رہزنی و غارتگری، مجادلہ و مکابرہ اور دین اسلام کی مقرر کردہ اصول و ضوابط کا رد و ابطال ہو تو سیکھنا ناجائز ہے، ورنہ جائز بلکہ ضروری ہے۔ ان دروس میں علم منطق کے غرض، اہمیت، تدوین کے بارے میں مختصر سی بات ہوئی۔